اور اگر غور و فکر کی بات ہے، اگر آپ نے سینسیٹیو ہونا ہے اتنا، تو اس واقعے سے اس بات کو کیوں نہیں لیتے کہ اس واقعے میں کیا کیا ہوا؟ اللہ کے احکامات تو کوئی نہیں ٹوٹے، اللہ کے جب احکامات آئے لڑنے کے دوران تب کیا ہوا، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورج کی طرف نگاہ کی کہ سورج ڈھل رہا ہے، تو اپنے جن صحابی نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا انہیں بلایا، زہیر ابن طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کے شمر سے کہو کہ نماز کی مہلت دی جائے، نماز کے لیے وقفہ کیا جائے، نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرنا ہے۔ غالباً 25 یا 30 ساتھی شہید ہو چکے ہیں، لڑائی جاری ہے، تعداد کم ہے، پتہ ہے شہادت کا رتبہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے جب سوئے تو خواب میں دیدار ہوا کہ انہیں لینے کے لیے آئی ہوئی یہ شخصیات، تو اٹھ کر مسکرائے۔ تو سوال کرنے والی نے کہا کہ یہ کون سا لمحہ ہے مسکرانے کا؟ سامنے کھڑے لڑنے کے لیے شہادت کی پیشن گوئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب وقت قریب ہے، مجھے تو لینے کے لیے بھی آ گئے ہیں، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اب بتائیے نماز کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ نہ بھی پڑھتے تو جنت میں جانا تھا۔ اگر حضرت حسین نہ بھی پڑھتے تو جنت میں جانا تھا۔ کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ شہید ہو گئے نماز نہیں پڑھی؟ آج ہوتی اس پر بات کہ شہید ہو گئے نماز نہیں پڑھی؟ بھائی شہید ہو گئے، اللہ نے کہا قطرہ گرتے ہوئے ہر گناہ معاف ہے، لڑنے میں مصروف تھے۔ کہا نہیں، شیون نے کہا ہم نماز کی مہلت نہیں دیں گے، جنگ بندی نہیں ہوگی، اجازت نہیں ملی نماز کی۔ اب بھی تو وجہ بن گئی نا، مخالفین نے اجازت نہیں دی، تب کیوں نماز پڑھی؟ یہ طلحہ کو اور تم کو بتانے کے لیے کہ زندگی نکلنے کے قریب بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو تم نے نماز پڑھنی ہے، چاہے نماز پڑھتے پڑھتے یہ روح پرواز ہو جاتے، نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اجازت نہیں ملی تو ایسا کرو 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھی نماز پڑھے گی، صحابہ پہلے کم ہیں، لڑنے والے پہلے کم ہیں، جو مخالفین کی جماعت ہے زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے، کہا نہیں اور کم کرو، آدھی نماز پڑھے گی آدھی لڑے گا۔ آپ بتائیں پینے کو پانی نہیں تھا، کس طرح کربلا کی مٹی سے کیا ہوگا مسا، اور کس طرح سجدے سجود ہوں گے وہ کہ اب موت سامنے ہے، کیسے سجدہ ہوگا، اس زمین نے کیسے اس سجدے کو یعنی کہ سرایا ہوگا، آسمان کس طرح ان سجدوں کو دیکھ رہا ہوگا، سورج نے کیسے ان سجدوں نمازیوں کو دیکھا ہوگا۔ خون ہے، ساتھی سامنے لت پت ہیں خون میں، شہید ہو گئے، زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، اب یار ہمارا نمبر ہے۔ حضرت حسین کہہ رہے ہیں جاؤ آدھے جا کر نماز پڑھو اور آدھے لڑو، یعنی کہ آدھے شہید ہو آدھے نماز پڑھو، نماز کے بعد تم نے بھی شہید ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لمحے کو کیوں نہیں، اس میں کیوں سینسیٹیو نہیں ہوتے آپ؟ ہم تو اے سی میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، اپنی میٹنگوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، حالانکہ رزق کا سودا اللہ کا ہے، رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا، اللہ نے کہا میں رازق ہوں، میں کھانا پہنچاؤں گا۔ کالے پہاڑ پر کالی راتوں میں بسنے والا، کالے پتھر کے نیچے کالا کیڑا، اس کو رزق پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے،
تم کیسے اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہو؟